الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد وقال تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار صدق اللہ العظیم۔ میں نور کے کڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، آتی تھی صدا پہ ہم جو مانگنے والا ہو، ہاتھ اپنے عقیدت سے آگے میرے پھیلائے، جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے، جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنا ہو وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے، وہ مائل توبہ ہو میں مائل بخشش ہوں، میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پچھتائے، وہ کشک طلب بوئے میں بارش رحمت ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا کھیتی کوئی مرجھائے، یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسو، قسمت ہے محبت میں رونا جسے مل جائے، آقائے گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر، میں اور تو کیا مانگوں بس تو مجھے مل جائے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا عالم کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ معزز سامعین کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز ہمارے معزز علماء کرام اور پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، بہت سارے بیانات آپ حضرات نے سن لیے، بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں، میں مختصراً آپ حضرات کے سامنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ گفتگو فرماؤں گا۔ یہ مہینہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، کیونکہ اس مہینے کے اندر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اس وقت اس دنیا کا بہت برا حال تھا، شراب خوری عام تھی، زناکاری عام تھا، بے حیائی تھی، عریانیت تھی، ننگا پن تھا، لوگ اپنی معصوم سی پھول جیسی بچیوں کو اپنی گود میں اٹھا کر کے لے جاتے اور زندہ زمین کے اندر درگور کر دیا کرتے تھے، آپس کی لڑائی برسہ برس چلا کرتی تھی، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے،
ایسے گندے ماحول میں، ایسے پرفتن ماحول کے اندر ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں تو زندگیاں بدل دی۔ وہ لوگ جو شراب کے عادی تھے، جوا کھیلتے تھے، اپنی معصوم بچیوں کو زندہ زمین کے اندر درگور کر دیا کرتے تھے، جو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایمان کی طرف بلایا، اسلام کی طرف بلایا، دعوت حق یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی۔ تو وہی لوگ جو اتنے گناہوں کے اندر ملوث تھے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بن کر کے دنیا کے سامنے آئے۔ وہی لوگوں کی جماعت جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے، وہی لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ تو یہ مہینہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، لیکن جہاں اس مہینے کی اتنی فضیلت ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، تو دوسری طرف اسی مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے۔ تو جہاں خوشی کا ماحول تھا، وہیں اس مہینے کے اندر غم کا بھی ماحول ہے۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا، کیونکہ اس وقت آپ انٹرنیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر ایسی ایسی ویڈیوز دیکھیں گے، ایسی ایسی باتیں سنیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ یہی سچ ہے، اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ یہ جو بتا رہے ہیں ایسا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک عالم ہے، لیکن یقین جانیے ہر بات جو آپ تک پہنچتی ہے صحیح نہیں ہوتی ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہوا کرتی ہیں جن کے دو پہلو ہوا کرتے ہیں، آپ کے سمجھ میں کچھ آئے گا، مطلب کچھ ہوا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ اس پروگرام کا جو نام ہے وہ سیرت ہے اور اصلاح معاشرہ ہے، تو تھوڑا سا وقت سیرت کے اوپر، اس کے بعد تھوڑی سی بات اصلاح کے اوپر کی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا، انسانوں کو بنانے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے انبیاء علیہ السلام کو چنا، اور ان انبیاء علیہ السلام میں سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کا مرتبہ، ان کی بلندی، ان کی رفعت تمام انسانوں سے بڑھ کر کے ہے۔ اب کوئی اس بات کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تمام نبیوں سے بڑھا ہوا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ کم ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ کم ہے، ایسا نہیں ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے اپنے درجات ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس لیے مرتبہ بڑھا ہوا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی ہے، تھوڑی سی باتیں سیرت پہ، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تمام باطن کے اندر ایک ہلچل مچ گئی۔ جو باطن طاقتیں تھیں، جو قومیں تھیں، ان کو محسوس ہوا کہ اس دنیا کے اندر ایسے بچے نے جنم لیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دکانداری بند ہو جائے گی، ہمارا فتنہ ختم ہو جائے گا۔
ان کو احساس ہوا ہے اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ مثال سے سمجھیے کہ آپ کے گاؤں کا پردھان ہے اور اس پردھان کے ساتھ میں رہنے والے 5 لوگ ہیں، اور جو مخالف پارٹی ہے اور اس کو پتہ چل جائے کہ یہ پردھان کا آدمی ہے تو وہ جان بوجھ کر کے اس آدمی کو پھنسانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ پردھان جو ہے وہ پریشان ہو، ہمارے پاس آئے، گڑ گڑائے، ہمارے سامنے منت کرے، سماجت کرے۔ یہی حال تھا مشرکین مکہ کا، یہی حال تھا کفار کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے اوپر، ہاتھ کے اوپر جس صحابی نے کلمہ پڑھ لیا وہ کفار مکہ اس صحابی کو ستانا شروع کر دیتے تھے۔ حضرت بلال کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، وہ کالا حبشی غلام، ہونٹ بڑے بڑے، جس کو کوئی خرید نہیں رہا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اور آزاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کیا۔ جب کفار مکہ کو پتہ چلا کہ حضرت بلال اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، محمد کے دروازے کے اوپر بیٹھنے لگا ہے، تو امیہ ابن خلف حضرت بلال حبشی کو مارتا ہے، ابو جہل بلال حبشی کو مارتا ہے۔ ظالموں کی اتنی جرت تھی کہ جو وقت کا نبی ہے اس کے غلام کو تپتی ہوئی ریت کے اوپر، گرم ریت کی جو دھوپ میں تپ کر کے مثل آگ ہو گئی تھی، اس کے اوپر حضرت بلال کو لٹانا اور ان ظالموں کو ہر دھرمی دیکھو کہ حضرت بلال گرم ریت کے اوپر لیٹے ہیں، ظالموں نے اور ظلم کیا، سینے کے اوپر ایک بھاری وزنی چٹان رکھ دی تاکہ بلال اپنی جگہ سے ہل نہ سکے۔ نیچے سے زمین گرم ہے، بدن جل رہا، اوپر سے بھاری وزنی پتھر رکھا ہوا ہے جو دھوپ میں اتنا تپ چکا تھا، جو مثل آگ جل رہا تھا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا تڑپایا ہے کہ جب بلال اپنی جگہ سے اٹھے ہیں تو حضرت بلال کا پورا جسم تپ کر کے ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے ایک چھالا بدن کے اوپر پڑ گیا ہو اور پورے بدن کے اوپر ایک چھالے نما پانی بھر گیا تھا۔ یہ حال تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا، اور وہ کفار مکہ بلال حبشی سے ایک ہی بات کہتے تھے کہ اے بلال تو دین سے پھر جا، اسلام کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ لیکن وہ محمد کے دیوانے تھے، اللہ کے رسول کی بات ماننے والے تھے، اللہ کے کلام کے اوپر عمل کرنے والے تھے، احادیث مبارکہ کے اوپر عمل کرنے والے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کے اوپر عمل پیرا ہونے والے تھے۔ ظالموں کے اتنے ظلم و ستم سہنے کے بعد میں، اتنا بدن تپانے کے بعد میں، حضرت بلال اپنی زبان سے صرف ایک ہی جملہ ادا کرتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ظالموں تم مجھے مار دو، تم مجھے زمین کے اندر دفن کر دو، تم میرے جسم کے ٹکڑے کر دو، لیکن نہ محمد کا کلمہ چھوڑوں گا، نہ اللہ کی توحید چھوڑوں گا۔ اپنی زبان سے کہتے تھے اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ظالموں نے حضرت عمار بن یاسر کو ایک لکڑی کا گٹھر بنایا اور اس کے اوپر لٹال دیا، اور لٹالنے کے بعد میں ان ظالموں نے لکڑی میں آگ لگا دی۔
حضرت عمار بن یاسر انگاروں کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے، حضرت عمار کو دیکھتے ہیں کہ عمار گرم لکڑیوں کے اوپر لیٹا ہوا ہے، نیچے سے آگ جل رہی ہے، اللہ کے نبی کے آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے ہیں اور آگ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا نارو کونی بردم و سلام علی عمار کما کنت علی ابراہیم، کہ اے آگ تو عمار پر ایسی سلامتی والی خاموش ہو جا جیسے تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کفار مکہ نے ایسا ظلم و ستم کیا ہے، اور اس کے بعد نہ جانے کتنی قربانیاں صحابہ کرام نے دی، اپنی عورتوں کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے شہر کو چھوڑ دیا، دور چلے گئے، گردنیں کٹا دی، خون سے لت پت ہیں۔ اتنی مصیبتوں کے بعد میں یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، یہ دین ہم تک پہنچا ہے اتنی مشقتوں کے بعد میں، اور آج ہم لوگوں نے اس دین کا، کہ جس دین کو اللہ کے نبی نے، کہ جس نبی کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، جس نبی کے صدقے میں چاند سورج کو بنایا گیا، زمین بچھائی گئی، جس کے صدقے میں گلہ پانی اگایا گیا، اس نبی کے اگر جسم کے اوپر خروش آ جائے تو اللہ قیامت برپا کر دے۔ اس نبی کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے برداشت کیا، صحابہ نے برداشت کیا، اور دین کی دعوت دیتے رہے، اسلام کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے قربانیاں دی، ائمہ اعظام نے قربانیاں دی، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے قربانیاں دی۔ اس کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور ہم نے اس دین کو، کہ جس دین کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں دی تھی، اللہ کے نبی نے اپنے بدن کو لہو لہان کیا تھا، ایسا لہو لہان کہ طائف سے چلے ہیں، طائف کے میدان سے چلے ہیں، پہاڑیوں کے بیچ میں ہیں، اللہ کے نبی کے اوپر ان ظالموں نے پتھر برسائے، ان ظالموں نے اللہ کے نبی کے اوپر پتھر برسائے، کوئی کھوپڑی کے اوپر لگتا ہے، سر سے خون نکلتا ہے، کوئی پیر کے اوپر لگتا ہے، پیر سے خون نکلتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے جوتوں کے اندر خون بھر گیا تھا۔ ادھر فرشتہ آتا ہے اور اللہ کے نبی سے اجازت لیتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ کہیں تو میں ان دونوں پہاڑیوں کو ایسے ملا دوں کہ اس پہاڑی کے درمیان جو بستی ہے اس کو تہس نہس کر دوں، لیکن قربان جاؤ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا کریم، ایسا مشفق، ایسا رحم دل، ایسے لوگوں کی عزت کرنے والا، جانوں کی پرواہ کرنے والا، لوگوں کی جانوں کی رکھوالی کرنے والا، لوگوں کو عزت بخشنے والا فرشتے سے کہتا ہے نہیں نہیں، اس قوم کو ہلاک مت کرنا، اس قوم کو برباد نہ کرنا، آگے چل کر کے اسی قوم کے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ اور آج اللہ کا شکر ہے کہ پورا طائف مسلمان ہے، اسی اللہ کے نبی کی قربانی کی دولت ہے کہ آج ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ آج ہم لوگ ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم نے اس اسلام کو ایسے ہلکے میں لے رکھا ہے، اس اسلام کا ایسے مذاق بنا کر کے رکھا ہے کہ وہ یہود و نصارہ، وہ دوسری قومیں، وہ خنزیر کھانے والی قومیں جو مسلمان کے در پر جھکا کرتی تھی، غلامی کیا کرتی تھی، ہمارے پاس اپنے فیصلے لے کر کے آیا کرتی تھی، ہمارے سامنے اپنے فیصلے منوایا کرتی تھی، آج ہم اس قوم کی غلامی کر رہے ہیں۔ آج ہم نے اللہ کے قرآن کو
نبی کی احادیث مبارکہ کو ایسا پسے پشت ڈال دیا ہے، ایسا آنکھوں سے نظر انداز کر دیا ہے کہ وہ قومیں کہ جن کے اوپر ہم بادشاہت کیا کرتے تھے، جن کے ہم بادشاہ ہوا کرتے تھے، آج ہم ان قومیں کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ آج میں اس مسجد کے اندر بیٹھ کر کے آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ یوٹیوب انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہر عالم آپ تک وہ باتیں نہیں پہنچاتا ہے جو باتیں احادیث کی ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ عالم کس فرقے سے کس سے تعلق رکھنے والا ہے، یہ عالم کون سے فتنے کا ہے۔ آج یہود و نصارہ کی چال ہے کہ ایسے لوگوں کو ہمارے بیچ کھڑا کر دیا ہے کہ ہم سمجھیں گے کہ حقیقت یہی اسلام ہے، لیکن وہ اسلام نہیں ہوتا ہے، وہ اسلام کی تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ اسے لگتا ہے کہ یہی اسلام ہے، لیکن وہ اسلام نہیں ہوتا ہے۔ تو میں نے بتایا جہاں اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، یہ اس دنیا کا نظام بدلا تھا، اسلام کی دعوت عام ہوئی تھی، صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا تھا، جہاں خوشی کا ماحول تھا، وہیں اسی مہینے کے اندر 12 تاریخ کی ربیع الاول کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں اپنا سر مبارک رکھے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر آئے تھے، سب سے بڑی خوشی تھی۔ میں انکار نہیں کرتا ہوں، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ خوشی تھی اور خوشی کا یہ سماں ہے، لیکن جہاں اس مہینے کے اندر خوشی تھی وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کا غم بھی تھا۔ اب آپ نے یوٹیوب کے اوپر ایک بات سنی ہوگی، آپ نے کلپ سنی ہوگی، اسٹیٹس لگے ہوئے دیکھے ہوں گے کہ خوشی وہ منائے جس کا نبی زندہ ہو اور غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا ہو۔ یاد رکھنا یہ جملہ سننے میں بہت اچھا ہے، آپ کے دل کو بہت سکون پہنچائے گا کہ ہاں میرا نبی زندہ ہے، میرا بھی یقین ہے، میرا بھی ایمان ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ میرا بھی یقین ہے، میرا بھی ایمان ہے، لیکن یہ مسئلہ دنیا کا ہے، خوشی دنیا کی ہے، غمی دنیا کی ہے۔ نبیوں کا معاملہ برزخ کا ہے، آخرت کا ہے، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو زندگی ہے اس کا ہے۔ نبی ہمارے ساتھ ہم لوگوں کی طرح موجود نہیں ہے۔ نبی اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو ہماری طرح ان کا بھی حال ہوتا، ہم لوگوں کے ساتھ ہوتے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ہوتے تو حسی طور پر، جسمانی طور پر قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ، اپنے اعضاء کے ساتھ اس روئے زمین پر ہوتے تو ہم بھی خوشی مناتے، لیکن ہمارے نبی نے تو اس دنیا سے پردہ فرما لیا ہے۔ اب بعض اعتراض آئیں گے تو میں جواب دوں، اس وقت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے، یقین جانیے مسجد کے اندر بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس روئے زمین پر جب سے آدم پیدا ہوئے ہیں اور اب تک کی
کی جو زندگی ہم لوگوں کی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور ہم لوگوں تک اس کائنات میں اتنا بڑا حادثہ نہیں ہوا جتنا بڑا حادثہ اور غم کی بات، جتنا المناک اور دردناک حادثہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب کے بیچ سے پردہ فرمانے کا ہوا ہے۔ صحابہ کرام سکتے میں آ گئے، جسم لکڑی کی طرح ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کو مانتے ہیں آپ لوگ، صحابہ کرام کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو سنو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہیں، پریشان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں میں تلوار لیے گھوم رہے ہیں۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ میرے نبی نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اتنے غمزدہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سنو اس غلام کا واقعہ، جو غلام حضور کے لیے تڑپا تھا، مچلا تھا، جس نے ظلم و ستم سہے تھے، وہ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب خبر ملی ہے کہ اللہ کا نبی اس دنیا سے پردہ فرما لیا ہے، تو مدینہ چھوڑ کر کے جنگل کی طرف چلے گئے اور واپس نہیں آئے ہیں۔ حضور کے بعد میں کافی عرصے کے بعد سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ وہی غلام ہے، وہی مدینہ ہے، وہی لوگ ہیں، مدینہ واپس آتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اندر نہیں پایا ہے۔ حضرت حسن اور حسین نے کہا کہ بلال سے کہا، حضرت بلال سے کہ آپ نانا جان کے زمانے والی اذان کہہ دیجئے۔ دیکھو اللہ کے نبی کا وصال کب ہوا ہے، یہ غلام واپس کب آیا ہے، ایک عرصے کے بعد میں آیا ہے۔ اگر غم نہیں ہوتا تو مدینہ پہنچ کر کے حسن و حسین سے یہ جملہ نہیں کہتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، کہتے ہیں کہ اے حسن حسین، اے حسنین، میں وہ اذان کیسے کہہ دوں؟ جب میں اذان کہا کرتا تھا تو میرا محبوب میرے سامنے ہوا کرتا تھا، آج میرا محبوب میرے سامنے نہیں ہے، بتا میری آواز کیسے نکلے گی؟ کیا انہیں غم نہیں تھا؟ کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ ہمارے نبی نے اس دنیا کے اندر، اسی ماہ کے اندر، ربیع الاول کے اندر دنیا کے اندر تشریف لائے؟ معلوم تھا، لیکن اگر ایک جگہ پر خوشی ہو اور غمی ہو تو آپ خوشی نہیں منائیں گے، غمی منائیں گے۔ آپ کے گھر میں شادی ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے، کیا آپ بینڈ باجا بجوائیں گے؟ کیا ڈھولک بجوائیں گے؟ کیا اپنے گھر کے باہر لائٹیں لگوا کر کے آپ بینڈ باجا بجوائیں گے؟ کیا ذرہ برابر بھی ہمارے ایمان جاگے نہیں؟ آج اپنی پبلک سٹی کے لیے، اپنے فالوور، اپنے فین بڑھانے کے لیے یہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہوئے علماء لچھے دار تقریریں کرتے ہیں اور ہم سب ان کی باتوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ سوچو وہ نبی کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہو صرف اس لیے تاکہ جو گمراہی پھیلی ہوئی ہے، جو گمراہ قوم ہے، جو اللہ کے راستے سے بھٹک چکی ہے، جو اللہ کے در پہ ماتھا نہیں ٹیکتی ہے، وہ قوم اللہ کی طرف کھچی چلی آئے۔ جس نبی کو اس لیے پیدا کیا گیا، ربیع الاول میں یہ تو یاد رہتا ہے کہ نبی آئے ہیں، میلاد منانی ہے، لائٹیں لگانی ہیں، بینڈ باجے
بازے بجانے ہیں، ڈھولک تاشا کرنا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا کہ نبی پیدا کس لیے ہوئے، یہ نہیں معلوم کہ نبی کو بھیجا کس لیے گیا، کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ نبی نے پیغامات کیا دیے؟ وہی نبی کی جس کی تم میلاد کرتے ہو، جشن مناتے ہو، بینڈ باجے کے ساتھ میں جلوس نکالتے ہو، اسی نبی کا پیغام ہے۔ بخاری شریف اٹھا لینا، مسلم شریف اٹھا لینا، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس روئے زمین پر اس لیے پیدا کیا گیا ہوں تاکہ گانے بجانے کو ختم کر سکوں، ڈھول تاشے کو ختم کر سکوں، اس نبی کی محبت کے گیت گانے والے، اس نبی سے عشق کا اظہار کرنے والے، اس نبی سے اپنے آپ کو منسوب کرنے والے آج اس نبی کے آنکھوں کو، جسم کو، ان کے دلوں کو زخمی کر رہے ہیں، چھلنی کر رہے ہیں۔ میرا نبی جب سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں آخری لمحات میں تھے، میرے آقا کے زبان پر معلوم ہے کیا تھا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تھا الصلاۃ الصلاۃ، کہ میری امت، میرے ماننے والوں، میری اتباع کرنے والوں، میرے دین پر چلنے والوں، کلمہ طیبہ کے پڑھنے والوں، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو مت چھوڑنا۔ آپ محاسبہ کرو، یہ عشق نبی کا ڈھونگ رچنے والے، یہ نبی سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرنے والے نمازوں کو چھوڑ کر کے روڈوں کے اوپر ہردن کرتے نظر آتے ہیں، مساجد کو چھوڑ کر کے روڈوں پہ بینڈ باجے کے پیچھے ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں، لاٹھی بازی کرتے نظر آتے ہیں، نعرے لگاتے نظر آتے ہیں، ہردنگ مچاتے نظر آتے ہیں۔ یہی پیغام تھا میرے نبی کا، یہی پیغام تھا، بتاؤ یہی پیغام تھا میرے نبی کا؟ نہیں، میرے نبی کا پیغام وہ نہیں تھا جو تم نے سمجھ لیا ہے، وہ تھا جو قرآن کے اندر لکھا ہے، جو حدیث کے اندر لکھا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو اس امت کے بارے میں اللہ نے معلوم ہے کیا کہا؟ کنتم خیر امتی، کہ تم بہترین امت ہو۔ کس سے کہا؟ ہم لوگوں سے کہا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود صحابہ کرام سے کہا، کیا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ کیسے؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ کن لوگوں کے لیے؟ وہ لوگ جو گمراہی کے راستے پر ہیں، سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ تم ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، گناہوں کے اندر ملوث ہیں، اللہ کے در پر اپنی جبھی کو ٹیکنے والے نہیں ہیں، جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے والے ہیں، تأمرون بالمعروف، ان کو بھلائی کرو، ان کو بھلائی کی دعوت دو، وتنہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکو۔ دیکھو، جب اللہ نے اس قوم سے، اس امت سے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس آیت کا مطلب سمجھنے والے صحابہ کرام نے مطلب سمجھا، گردنیں قربان کر دی، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا۔ ایک صحابی کا واقعہ بتاؤں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت حنظلہ ایک صحابی ہیں. نوجوانوں ذرا اپنے دلوں کے اوپر ہاتھ رکھنا اور سوچنا، جس دنیا کے چکر میں ہم اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں، جس دنیا کے چکر میں ہم اپنی جوانی کو کھپائے ہوئے ہیں، جس دنیا کے چکر میں ہم نے اپنی اتنی زندگی گناہوں کے اندر گزار دی، غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئی شادی ہوئی ہے، بیوی کو گھر لائے ہیں، ابھی بیوی گھر میں گئی ہے، شب اول تھی، شادی کرنے کے بعد میں بیوی اپنے حجرے کے اندر تھی. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے مکان ہی میں تشریف فرما تھے. ادھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا، جہاد کی صدا آئی، دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی صدا آئی، ان لوگوں سے جو مخالفین تھے دین اسلام سے، ان سے جنگ کرنے کی آواز آئی. حضرت حنظلہ کی نئی شادی ہوئی ہے، بیوی کو چھوڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیر کی ہے اور میدان جنگ کے اندر کود گئے اور جانے کے بعد میں اپنی جان قربان کر دی. سوچو ایسے وقت میں، ایسے لمحے کے اندر ہے کوئی اس وقت ایسا ایمان والا جو چھوڑ دے اپنے آپ کو، نکل جائے دین اسلام کے اوپر مر مٹنے کو؟ میں نے کہا حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی. اس امت کو وہ پیغام ہی نہیں معلوم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے تھے. بہت ساری باتیں ہیں، ایک مثال دوں. آپ نے یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے علماء کرام سے سنا ہوگا کہ جلوس کی، یہ جو جلوس نکلتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہاں یہ سب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ یہ قوم اس میں ملوث ضرور ہے. آپ کو ایک مثال دوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جلوس منانا، نکالنا، لائٹیں لگانا، موم بتیاں جلانا یہ عبادت ہے، دین کا کام ہے، تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، میں ایک مثال رکھتا ہوں. دیکھو اسلام کے اندر جتنی عبادتیں ہیں، آپ کسی بھی عبادت کو اٹھا لیجئے، اس عبادت کا جو جز ہوگا وہ بھی عبادت ہوگا. مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کے لیے آپ وضو کرتے ہیں، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. وضو کرنا عبادت ہے، عبادت ہے یا نہیں ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے اور اس غسل کو کرنا عبادت ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے برائیوں سے رکنا، شہوت سے رکنا، گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ عبادت ہے. صبح کی سحری کھانا عبادت ہے، شام کی افطاری کرنا عبادت ہے. جو عبادت ہوگی، اس سے لگی ہوئی جو چیز ہوگی وہ عبادت ہے. اب بتاؤ، میرا سوال ہے ان لوگوں سے، یہ جو یوٹیوب کے اوپر یا اس وقت کے جو علماء کرام ہیں، اپنی پبلسٹی کے لیے، اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے بات کرتے ہیں اور ان بیچارے معصوم سی قوم کو گمراہی کی دعوت دیتے ہیں. میری بات یاد رکھنا، میں نے کہا کہ ہر بات جو سنی ہے آپ نے، اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. آپ اگر کوئی بات سنتے ہیں، مساجد کے جو امام ہیں ان سے رابطہ قائم کریے. جو آپ کا امام ہے اس سے پوچھئے کہ مولوی صاحب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تھی، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ معلوم کیجئے. اب میں سوال کرتا ہوں، اگر جلوس نکالنا عبادت ہے
تو بتاؤ کہ جلوس کا کون سا ایسا جز ہے جو عبادت ہو؟ کیا گھوڑے لے جانا عبادت ہے؟ ڈھولک بجانا عبادت ہے؟ بینڈ باجا لے جانا عبادت ہے؟ موم بتیاں جلانا عبادت ہے؟ جھنڈے لگانا عبادت ہے؟ ہردنگ بازی کرنا عبادت ہے؟ شور مچانا عبادت ہے؟ گلیاروں کے اندر چیختے چلاتے ہوئے جانا عبادت ہے؟ تمہیں اسلام کا نعرہ یاد نہیں، تم اس اسلام کے لیے ایسے نعرے لگاتے ہو کہ دوسری قوموں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ عبادت ہے؟ نہیں میرے معصوم نوجوانوں، میری قوم کے مسلمانوں، کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ جلوس، یہ جھنڈیاں، یہ گانے بجانے، یہ گھروں کے اوپر لگنے والے یہ جھنڈے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہیں سے اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ اب ایک بات آتی ہے، ایک اور بھی بات بتا دوں، جھنڈے کے بارے میں حدیث سنائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا گیا، ایک مغرب میں گاڑا گیا، ایک خانہ کعبہ کے اوپر گاڑا گیا۔ ٹھیک ہے، مانتا ہوں لگایا، کیا وہ جھنڈا یہی تھا جو تم نے اپنے گھروں پہ لگایا؟ کیا وہ جھنڈا یہی تھا کہ جس کے اوپر مسجد نبوی کی، خانہ کعبہ کی تصویر بنی تھی؟ کیا یہ جھنڈا وہی تھا کہ جس کے اوپر پیران پیر غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کا فوٹو بنا ہوا تھا؟ اور اس جھنڈے کی توہین دیکھو، پھٹتا ہے، پیروں کے نیچے آتا ہے، ہردنگ بازی کر رہے ہیں، جلوس کے جھنڈے پیروں کے نیچے آ رہے ہیں، جو گاڑیوں کے اوپر بینر لگائے جا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، اگر کوئی غیر مسلم اللہ کے نبی کی توہین کر دے تو مسلمان سڑکوں کے اوپر آ جاتے ہیں، اس کے لیے آوازیں اٹھاتے ہیں، مرنے کو مٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس جلوس کے اندر جتنی توہین اللہ کے نبی کی ہوتی ہے، یقین جانیے کسی پروگرام کے اندر نہیں ہوتی۔ اس بینر پر کہ جس کے اوپر اللہ کے نبی کا نام لکھا تھا، اس کے اوپر بیٹھ کر کے گاڑیوں پر جاتے ہیں۔ بتاؤ یہ عشق کا تقاضا ہے؟ بتاؤ کیا یہ محبت ہے؟ کیا اللہ کے رسول کے پیغامات پر عمل ہے؟ نہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرا پڑھائی کا آخری سال تھا، 12 ربیع الاول کا جلوس قریب سے گزرتا تھا۔ پہلے بے وقوفی دیکھو، اردو تاریخ مغرب کے بعد بدل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی 12 تاریخ میں پیدا ہوئے، کل ہے 12 تاریخ، تو 12 تاریخ مغرب تک رہتی ہے، لیکن ان کمبختوں کی عقل پر پردہ پڑھا ہوا ہے، ان کی عقلیں مت ماری ہوئی ہیں کہ جو نبی 12 کو آیا تھا اس کی 13ویں کے اندر جلوس نکال لے۔ مغرب کے بعد رات کے 12 بجے جلوس نکلنا کاہے کا؟ 12 ربیع الاول کا، کس بات کا؟ ارے ہم اپنی افطاری کرتے ہیں، اذان سنتے، ہم اپنی عید مناتے ہیں چاند دیکھ کر کے، اسی تاریخ کے اندر اگر تمہیں اتنی محبت تھی تو اسی تاریخ میں مناتے، لیکن 13ویں تاریخ کی رات میں جلوس نکلنا کاہے کا؟ اللہ کے نبی 12 میں پیدا ہوئے، تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تقریباً 3 گھنٹے رات کے 11 بجے سے لگا کر کے 12، 1، 2 بجے تک جلوس نکلتا رہا، گاڑیوں کے اوپر گاڑیاں آتی رہی، نکلتی رہی، ڈی جے بجتے رہے، لائٹیں چمچماتی رہی، اور اس کے پیچھے گانے والے چلتے رہے، قوال چلتے رہے، نعتیں پڑھنے والے چلتے رہے۔ اور سنو، اس نبی کے پیغام کو عام کرنے کے لیے جس قوم کو نکالا گیا تھا، وہی قوم اس جلوس کے اندر
नौजवान लड़कियों को बगैर पर्दे के सर पे दुपट्टा भी नहीं है, उनके गिरेबान खुले हुए थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। उस मजमे के अंदर उन गाड़ियों के ऊपर लेकर के चल रहे हैं। इश्क का तकाजा है कि जिस नबी ने इस उम्मत को, इस उम्मत के मर्दों को ये पैगाम दिया हो कि अपनी निगाहें नीची करके चलना, कुल लिल मुमिनीना यगुस्सु मिन अब्सारिहिम व कुल लिल मुमिनाति यगुस्सु मिन अब्सारिहिन्ना, कि मर्दों से कहा तुम अपनी निगाहें नीची करके चलना, औरतों से कहा कि तुम अपनी मर्दों की तरफ निगाहें उठा करके मत देखना। वो मर्द और वो औरत एक साथ एक गाड़ी के ऊपर बैठ करके चले, ये मोहब्बत का तकाजा है। ये अल्लाह के नबी से मोहब्बत का तकाजा हो सकता है। क्या ये अल्लाह के नबी के पैगामात हो सकते हैं? सोचो कितनी बुराई आम है। पर्दे की बात आई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बाहया थे कि कायनात में कोई हो ही नहीं सकता। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में तशरीफ फरमा है, यानी सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला उनके घर में तशरीफ फरमा है। अल्लाह के नबी की पिंडली से, ये जो पिंडली होती है, इससे कपड़ा उठा हुआ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला घर के अंदर दाखिल होते हैं, दरवाजे पर पहले दस्तक देते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि देखो कौन आया है। तो हजरत आयशा जाती हैं तो देखती हैं कि वालिद मुहतरम आए हैं। अल्लाह के नबी से कहते हैं कि आने दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला आते हैं। अल्लाह के नबी ने कपड़ा दुरुस्त नहीं किया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा दुरुस्त नहीं किया। लेकिन जब एक आदमी बाहया हो तो उसके सामने दूसरे वाले को हया आ ही जाती है। दरवाजे के ऊपर दस्तक होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि देखो कौन आया है। सैयदा हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जाती हैं कि देखती हैं कि हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला तशरीफ लाए हैं। अल्लाह के नबी से फरमाते हैं तो अल्लाह ने अपनी पिंडली से कपड़े को दुरुस्त फरमा लिया। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, मेरे वालिद आए, आपने कपड़ा दुरुस्त नहीं किया। हजरत उमर आए, आपने कपड़ा दुरुस्त नहीं किया। लेकिन जब सैयदना हजरत उस्मान आए हैं तो आपने कपड़े को दुरुस्त फरमाया है। नबी का जुमला सुनो, उस नबी का कि जिसने पर्दे का हुक्म दिया हो, हया का हुक्म दिया हो, उसके उम्मती का हाल देखो। नबी अपनी बीवी से फरमाते हैं कि आयशा, मैं उस उस्मान से क्यों हया ना करूं जिससे रब के फरिश्ते भी हया करते हैं। ये आलम है मुसलमानों इस उम्मत का, इस उम्मत के मानने वालों का ये आलम है। ये थे सच्चे आशिक़े रसूल। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी महीने में गमज़दा हुए। उमर इसी महीने के अंदर गमज़दा हुए। उस्मान इसी महीने के अंदर गमज़दा हुए। हज़रत अली इसी महीने के अंदर गमज़दा हुए। आज इस कौम का हाल देखो कि इस महीने के अंदर जहां हमको अल्लाह के नबी के लिए दुआएं करनी थी, दरूद पढ़ने थे, तस्बीहात पढ़नी थी, दीन के ऊपर अमल करने की दुआएं करनी थी, अल्लाह से अपने आप को संवरने की दुआएं करनी थी, आज वो कौम बजाय इन तमाम चीजों को गुमराही के रास्ते पर निकलनी चाहिए। एक शेर, टाइम शायद मैं ज्यादा ले रहा हूँ, थोड़ा सा बात समझ में आ रही है, क्योंकि आगे चल करके हो सकता है
آپ کے سامنے لوگ ایسی لچھے دار باتیں رکھیں یوٹیوب کے اوپر آئیں، آپ کے اسٹیٹس پہ آئیں. ایک شاعری بہت چل رہی ہے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. بات صحیح؟ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، کیونکہ اس مہینے کے اندر ہمارے آقا پیدا ہوئے تو اس مہینے پہ ہزاروں عیدیں قربان. ہاں، سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ابلیس نہیں خوش ہے کیا؟ ارے ابلیس کو تو سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ نبی اس دنیا سے چلا گیا، کہ جس نبی کے ماننے والوں سے شیطان گھبرا جایا کرتا تھا، راستے بدل دیا کرتا تھا. آج وہ نبی دنیا سے چلا گیا کہ جس کی بدولت آسمان کے اوپر اس کا جانا بند ہوا. اس نبی کو، اس شیطان کو تو سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ نبی چلا گیا تو جو دین کی دعوت دیا کرتا تھا. اس شیطان کو تو سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ جس شیطان نے جو فطرت کا زمانہ تھا لوگوں کو گمراہی کے اندر ملوث کر دیا، بچیوں کو زندہ زمین کے اندر گردور کرنے کے اوپر مجبور کر دیا، شراب پینے پر مجبور کر دیا، جوا کھیلنے پر مجبور کر دیا. اس نبی کے آنے سے وہ تمام برائیاں ختم ہو گئیں. ارے اس شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی کہ جب میرا نبی اس روئے زمین سے ہم سب کے بیچ سے اس نے پردہ فرمایا تھا. اب بتاؤ، خوشی ہم منا رہے یا شیطان منا رہا؟ مانتا ہوں تمہاری شاعری ٹھیک ہے، تمہارا کہنا ٹھیک ہے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سمجھ رہے ہو میری بات؟ غمی ابلیس کو نہیں ہوئی تھی جو ہم منائیں تو لوگ ہمیں ابلیس کہیں. ارے ابلیس کو خوشی ہوئی تھی، اسی لیے اسی ابلیس نے اس وقت کا بدلہ پورا کرنے کے لیے اس قوم کو ڈی جے باجے کے اندر ملوث کر دیا، لائٹ اور کمکموں کے اندر ملوث کر دیا. نماز پڑھنے ہم نہیں آتے، امام کے پاس ہم نہیں بیٹھتے، نماز کے اندر سورہ فاتحہ تمہیں نہیں یاد، کلمے تمہیں نہیں یاد. نکاح پڑھانے کے لیے جب مولوی صاحب جائیں تو 3 کلمے ہم پڑھائیں. وہ قوم اگر یہ کہیں کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، خاک تیری زندگی گناہ کے اندر موری ملوث ہے. میں نہیں مانتا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ابلیس ہی خوشی منا رہا ہے، بقیہ سب غم منا رہے ہیں. یہ ڈھونگ رچا گیا اس امت کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنے مسلک کو بڑھانے کے لیے. اور دیکھو اتفاق کی بات کہ جس مسلک کے ماننے والے اور جس مسلک کے لوگ یہ دعوت دیتے ہیں انہی کی کتاب، وہ لوگ اپنے رہبر کی بات نہیں مانتے. فتاوی رضویہ ہے، جلد نمبر 26 ہے، صفحہ نمبر 402 ہے. امام احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی پیدائش 2 ربیع الاول کو ہوئی یا 8 کو ہوئی، 10 کو ہوئی، 14 کو ہوئی، 18 کو ہوئی، 22 کو ہوئی. کہ جس مسلک کے بانی کو تاریخ کا پتہ نہ ہو، اس عالم کے ماننے والے اسی کی بات پر عمل نہیں کر رہے. بتاؤ کہاں سے یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ حضور کی پیدائش کی تاریخ کسی کو نہیں معلوم. دیکھو اللہ کا نظام ہے، جب کوئی چیز بگڑنے والی ہوتی ہے تو اللہ اس کو سدھار دیتا ہے.
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب برات کے بارے میں بتایا گیا کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ دن رات متعین تھی، تاریخ بھی پتہ تھی، لیکن اللہ نے تاریخ کو بھلا دیا، مٹا دیا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اس امت کے ماننے والے پورا سال گناہوں کے اندر لگے رہیں، شراب پیتے رہیں، جوا کھیلتے رہیں، زنا کرتے رہیں، دشمنی کریں، عداوت کریں، اور جب شب قدر آئے اللہ کے سامنے آئیں، گر گڑائیں، اپنی گناہوں کی معافی کریں اور اللہ انہیں معاف کر دے۔ اللہ نے وہ رات بھلا دی تاکہ بندہ اس رات کو ڈھونڈے، تلاش کرے، جستجو کرے۔ 21 23 25 27 29 نہیں معلوم کس میں ہے۔ اللہ کے نبی اس مہینے کے اندر پیدا ہوئے، اللہ نے تاریخ بھلا دی، کسی کو نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی 12 کو آئے، 9 کو آئے، 8 کو آئے، 18 کو آئے، 22 کو آئے، کسی کو نہیں معلوم۔ پتہ تھا یہ امت گمراہی کے راستے پر نکل پڑے گی، اس لیے اللہ نے وہ تاریخ بھلا دی، اور اس جاہل قوم نے اور اس کے رہنماؤں نے اپنے آپ تاریخ کو متعین کر لیا اور اپنے آپ تاریخ کو گھڑ لیا۔ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ 2 سے 2.5 سال پیچھے اگر کوئی ایک حوالہ مجھے لا کر کے دے دے اس بات کا کہ کسی نے جلوس منایا ہو، میں مسجد کے اندر بیٹھ کر کے کہتا ہوں اگر کوئی صحیح حدیث موجود ہو مجھے لا کر کے دکھا دے، میں اس کی غلامی بھی کروں گا اور اس کے مسلک پہ عمل بھی کروں گا۔ اگر کسی کے اندر اتنی ہمت ہو ثابت کر کے دکھا دے۔ میرے بھائیوں، یہ ڈھکوسلے بازی ہے، یہ روٹیاں سیکنا ہے۔ میں بس ایک مزاحیہ شعر سنا دوں ایسے عالموں کے اوپر کہ شکم کو کر وسیع اتنا کہ ہر تقریر سے پہلے مدعی خود پوچھے بتا تیری قصہ کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ عالم ہیں جو امت کو اپنا بنانے کے لیے اپنے پیٹ کا سوال لے کر کے آتے ہیں، وہ امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ میں اس تمام عالموں کی نفی نہیں کر رہا ہوں، یاد رکھیے مسلک بریلیت سے تعلق رکھنے والے تمام علماء کرام صحیح ہیں۔ یہ مت کہنا کہ مولانا آ کر کے کہہ کے گئے، مکتب فکر دیوبندیت سے تعلق رکھنے والے تمام علماء صحیح ہیں۔ علماء کہا ہی انہیں جاتا ہے جو صحیح ہوں، تو تمام عالم صحیح ہیں، لیکن وہ عالم غلط ہے جو فرقہ واریت پھیلانے والا ہے، جو فرقہ واریت پھیلانے والا ہے وہ عالم غلط ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ان کے ساتھ کھانا کھاؤ گے یہ جائز نہیں ہے، ان سے مصافحہ کرو گے تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ارے مسجد حرام کے اندر نماز ادا کرنے والوں، تمہیں دوسرا نکاح کرنا چاہیے۔ وہاں پر ایسے مسلک کے ماننے والا نماز پڑھاتا ہے کہ جو ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ وہ باتیں ہیں جو امت کے اندر بگاڑ پیدا کر رہی ہیں۔ مسلمانوں، مجھے فکر ہونی چاہیے تھی کہ ہم اللہ کے دربار میں آتے، اللہ کے سامنے اس مقدس پیشانی کو کہ جس کو ہم کسی کے سامنے نہیں جھکاتے ہیں، اس پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکاتے، ان عالم سے آپ سے رابطہ قائم کرتے اور آتے اور کہتے کہ عالم صاحب، میری بچی، میرا بیٹا، میرے گھر کے اندر عورتیں دین سے محروم ہے، مولوی صاحب کو دین کی باتیں بتا دیا کریں، مولوی صاحب مجھے نماز سکھا دیجئے، مجھے وضو کے فرائض، غسل کے فرائض بتا دیجئے، مولوی صاحب مجھے ناپاکی سے چھٹکارے کی سنتیں بتا دیجئے، لیکن نہیں، مولوی صاحب مجھے نیاز کرانی ہے،
میرے صاحب تیجا ہے، 40واں ہے، قرآن خوانی ہے، یہ امت اسی کے اندر لگ گئی۔ ارے بتاؤ تمہاری قرآن خوانی سے کیا فرق پڑے گا جب تمہاری اولاد تمہاری نماز جنازہ نہ پڑھ رہی ہو، تمہاری اولاد تمہارے جنازے کے اندر ناپاک کھڑی ہو، تمہاری اولاد ہر وقت ناپاکی کے اندر زندگی گزارتی ہو، تمہیں ڈوب مر جانا چاہیے۔ تم نیاز فاتحہ میں لگے ہو اور تمہاری اولاد تم پہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتی۔ کب تک کرائے کے اوپر ان عالموں کو بلاؤ گے؟ کب تک تم چندہ کر کے نیاز فاتحہ کراؤ گے؟ کب تک ان جلوسوں کے اندر اپنے آپ کو لگاؤ گے؟ نماز سیکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرۃ عینی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تم نماز نہ پڑھ کے ان کی آنکھوں میں آنسو لا رہے ہو اور تم جلوس نکال کر کے عشق نبی کا دعویٰ ٹھوک رہے ہو، یہ جھوٹی محبت ہے۔ تمہیں ایک مثال دوں، اس وقت دنیا کے اندر تو عشق کا بڑا زور چھایا ہوا ہے۔ ہاں سمجھ میں آئی؟ بتیا نہیں سمجھ میں آئی؟ اب تو ماشاءاللہ جوانوں کی تو بات چھوڑو، عشق کی باتیں ہوتی ہیں تو دلچسپی اوروں کو بھی ہوتی ہے۔ خیر اس وقت عشق کا بڑا زور ہے، آپ بات جلدی سمجھ جائیں گے۔ جب کسی کو کسی سے عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو وہ شخص یہ چاہتا ہے، محبوب یہ چاہتا ہے کہ جو دوسرا میرا معشوق ہے اس کی ادائیں میرے اندر آ جائیں، میں اس کی طرح اٹھوں، میں اس کی طرح چلوں، میں اس کی طرح گفتگو فرماؤں، میں جی ہاں ہوں کروں۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی ادائیں میرے اندر آ جائیں، میں بھی اس کی طرح دکھنے لگوں۔ اگر تمہیں نبی سے سچا عشق ہوتا تو ہمارے چہروں پر داڑھیاں ہوتی، ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہوتی، ہمارے تن پر کرتا پیجامہ ہوتا، ہم مسجدوں میں اپنی پیشانی رکھنے والے ہوتے ہیں، ہم باہر گمراہ لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے بنتے، لیکن نہیں، وہ محبت جھوٹی ہے، یہ محبت سچی ہے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، دنیا کے اندر جتنے عشق کے واقعات ہوئے ہیں، چاہے لیلا مجنو کے ہوں، ہیر رانجھا کے ہوں، رومیو جولیٹ کے ہوں، شیریں فرحت کے ہوں، کسی کے ہوں، آپ ان کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، انہوں نے محبت تو کی ہے لیکن انہوں نے شادیاں نہیں کی۔ ان کی محبت تو ہوئی ہے، افسانے لکھے گئے ہیں لیکن مکمل نہیں ہوئی ہے۔ آج ہم اسی محبت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے شعر نہیں یاد، دوسرا مصرع یاد ہے، یہ آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے۔ اور آج کا نوجوان دین کی باتوں سے ہٹ کر کے گلی محلوں کے اندر بیٹھ کر کے جو عشق بازی کرتے ہیں، برا نہ مانیے گا، وہ یہ سوچتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ راز محبت آیا نہ ہو، وہ سوچتے ہیں راز محبت آیا نہ ہو، ممکن ہے آگ جلے اور دھواں نہ ہو، ممکن ہے آگ جلے اور دھواں نہ ہو۔ آپ ٹھنڈے پانی کو ایک اسٹیل کے گلاس کے اندر رکھیے اور دیکھیے، ٹھنڈا پانی جیسے ہی گلاس کے اندر جائے گا اس کی تاثیر باہر آ جائے گی۔ ایمان کی دولت جیسے تمہارے سینے کے اندر جائے گی، نورانیت تمہارے چہروں پہ آ جائے گی، اور جب تمہارے اندر دوسری باتیں آئیں گی، منحوسیت تمہارے چہرے کے اوپر آ جائے گی۔ تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، چور کو خوب پہچانتے ہیں کھانے والے،
تو اپنے دلوں کے اندر عشق رسول پیدا کرو. یہ دنیا کی محبت جھوٹی ہے، افسانہ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، مکاری ہے، عیاری ہے، دغا بازی ہے. کیوں؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، اور قید خانے کے لیے وفاداری نہیں ہوتی. قید خانے کے اندر کوئی ایک دوسرے کا نہیں ہوتا. جس کی باری آتی ہے وہی رہا ہوتا ہے، اپنی جگہ پر اس کو نہیں نکالتا. یہ دنیا ہے، جس کا وقت آئے گا وہی جائے گا. کوئی اپنی جگہ پر کسی کو نہیں بھیجتا. میں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جو تم پہ مصیبت آنے والی ہے وہ مجھ پہ آ جاتی. دھوکہ ہے، فریب ہے، مکاری ہے. اس کو بخار آ جائے تم تو کھراٹے مار کے سوتے ہو. تمہارے محبوب کو بخار آ جائے کھراٹے مار کے سوتے ہو. کہتے ہو کہ وہ کیوں مر گیا، میں مر جاتا. اور جب بعد میں اس کے بعد بالکل اینڈ ہوتا ہے، پکچر ختم ہوتی ہے، اخیر ہوتا ہے، پھر وہی حال. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. سمجھ رہے نا میری بات؟ تو میرے بھائیوں، اس پروگرام کا مقصد اور آج کی یہ جو بیان ہوا ہے، ایک تو یہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں ولادت ہوئی ہے، وہیں آپ نے اس دنیا سے پردہ بھی فرمایا ہے. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بنایا گیا ہے تو اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اس دنیا کو منور کیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثے سے اللہ نے یہ پیغام دیا کہ دیکھو اللہ کے نبی اس دنیا میں ربیع الاول میں آئے تھے، اور ربیع الاول کے اندر ہی اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا ہے. تو مومنوں اس بات کو یاد رکھنا کہ نبی اس دنیا کے اندر آئے ہیں. اس بات کی اگر تمہیں خوشی کرنی ہے تو کرو، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ اسی مہینے کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا ہے. غمی بھی ساتھ میں ہے، جہاں خوشی ہے وہیں غمی ہے. اعتدال میں رہ کر کے، حد کے اندر رہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ لوگ بہت ٹائم تک ہمارے ساتھ بنے رہے، اور پسے پردہ ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں، انہوں نے بھی اس پروگرام کو سنا ہے. میری ان سے بھی درخواست ہے، اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، کہ جو مرد حضرات ہیں وہ مساجد کے اندر آ کر کے دین کی باتیں سنتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، لیکن جو ہماری خواتین حضرات ہیں، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، وہ اپنے گھروں کے اندر دین کا ماحول نہیں بناتی، تعلیم کا ماحول نہیں بنا پاتی. کھانا پکانا، جھاڑو برتن کرنا اور گھر کے کام کاج بچوں میں، ان کی پڑھائی میں الجھ کر کے رہ جاتی ہیں. تو میری ان سے گزارش ہے کہ اپنا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے دین کی باتیں کریں، دین کی تعلیم دیں اور سنیں، تاکہ ماحول بدلے. یہ ہمیں ایسے چہرے نہیں چاہیے. اب کی جب میں اس گاؤں کے اندر کبھی بھی آؤں تو ہم کو ایسے لوگ ملنا چاہیے جو لگے ہاں حقیقت میں مسلمان ہیں، چہروں سے لگے کہ حقیقت میں مسلمان ہیں، لباس سے لگے کہ مسلمان ہیں. یہ مساجد میں نے پڑھی نماز، مجھے برا تو لگا، لیکن کیا کہوں، گاؤں آپ کا، لوگ تم، میں کیا کر سکتا ہوں. نماز پڑھی، آپ لوگ باہر چلے گئے.
جبکہ یہاں مہمانان نظام تشریف فرماتے ہیں، غلط بات ہے۔ آئندہ سے یاد رکھنا، اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ لوگ تمہیں دیکھ کر کے دین اپنانے کی کوشش کریں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ اجمیر کی درگاہ کا ذکر ہوتا ہے، اجمیر کی درگاہ کا تذکرہ ہوتا ہے، سنا ہوگا۔ جو معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جن کے دربار پہ لوگ جا کر کے منتیں مانگتے ہیں، ذرا ان سے پوچھو کیا ان کی صفت ان کے اندر ہے؟ جب حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سفر میں نکلتے تھے تو لوگ انہیں دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا کرتے تھے، اور آج ان کے ماننے والے ایسا ٹھگوسلا بازی کرتے کہ اگر ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوں، سیٹ کے اوپر سفر کر رہے ہوں اور یہاں سے دہلی جانا ہو تو مجھے یہی نہیں معلوم چلتا یہ مسلمان تھا کہ غیر مسلم تھا۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، اور اسی وجہ سے جو دوسری قومیں ہیں وہ ہم پر حاوی ہیں، ہم پر ظلم و ستم کر رہی ہیں، کیونکہ جب ہم ہی اپنے گھر کے نہ ہوئے تو دوسری قومیں تو فائدہ اٹھائیں گی۔ ایک گھر کو ویران چھوڑ دو، اس میں 2-3 دن نہ جاؤ، چور کہے گا یہاں تو آتے ہی نہیں ہے، وہ جائے گا، موقع پائے گا، سامان اٹھائے گا، چلا جائے گا۔ تم نے مسجدیں ویران کر کے چھوڑ دی، صفیں بنائی 8، بھر رہی ہے 1، امام تم نے رکھ لیا، امام کی عزت تم سے ہوتی نہیں ہے، امام تم نے رکھ لیا، اس کی اجازت کرسی تم سے ہوتی نہیں ہے، امام کو تم عزت نہیں دے رہے ہو، مساجد کو تم آباد نہیں کر رہے ہو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دے رہے ہو، تو میرے مسلمانوں ان مساجد کے اوپر بلڈوزر نہیں تو کیا ان کے اوپر عمارتیں بنیں گی؟ بتاؤ، خود سوچو۔ یہی وجہ ہے کہ جو آج مساجد مدارس کے اوپر جو اس وقت یہ راڑ ٹوٹا ہے وقف ترمیمی بورڈ والا، یہی وجہ ہے۔ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ مسجد تو بنا لی، چندہ بھی دے دیا اکٹھا کر کے، لیکن من کے اندر وہی بغض، وہی کینہ، وہی عداوت، وہی دشمنی، وہی نفرت، وہی ایک دوسرے سے جلنا، وہی ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، وہ ختم نہیں ہوا۔ جب دلوں کے اندر میل بیٹھا ہوا ہے، تمہاری صفیں پر نہیں ہو رہی ہیں، مسلمانوں یاد رکھنا، ہر موڑ پر مارے جاؤ گے، ہر موڑ پر مارے جاؤ گے۔ اسی وجہ سے میں بس ایک مثال دوں گا، اس کے بعد دعا کروا دوں گا، شاید وقت بہت زیادہ ہو گیا، کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ایک مثال سمجھیے، ایک گول دائرہ بنائیے، ایک گول دائرہ بنائیے، اور اس دائرے کے بیچ میں آپ کھڑے ہو جائیے، اور یہ جو دائرہ آپ نے بنایا ہے، یہ دائرہ ہے اسلام کا، ایمان کا، اور آپ بیچ میں کھڑے ہیں، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں، اور اس دائرے کے باہر آگ جل رہی ہے۔ جو گول دائرہ ہے وہ ایمان ہے، اسلام ہے، اور اس دائرے کے بیچ میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور اس دائرے کے باہر آگ جل رہی ہے، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آگ ہم تک نہیں پہنچے گی، آگ ہم تک نہیں آئے گی، ہم محفوظ ہیں، آگ ہم کو جلا نہیں سکتی، آگ کے شرارے ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یاد رکھنا، وہ آدمی جو ایسا
सोचता है सबसे बड़ा बेवकूफ है। क्यों? अगर उस दायरे के अंदर आग नहीं आ रही है, उसके शोले नहीं आ रहे हैं, तो शरारे चिंगारियां तो जरूर आएंगी। और जब चिंगारियां आएंगी और चिंगारी ने आग पकड़ी, वो शोला बन जाएगी, और जब शोला बन जाएगी वो आग तुम्हें जला देगी। अब समझो, ये जो आग थी ये बुग़्ज़ की आग थी, कीने की आग थी, कपट की आग थी, अदावत की आग थी, बेहयाई की आग थी, बेशर्मी की आग थी, एक दूसरे से दुश्मनी की आग थी। याद रखना, अगर इसको हमने खत्म नहीं किया, हमने अपने दायरे को वसी नहीं किया, तो याद रखना वो जो बाहर अदावत थी, दुश्मनी थी, तुम तक भले ना पहुंचे, तुम्हारी नस्लों के अंदर आएगी, और जब नस्लों के अंदर आएगी तब वो बर्बाद करके चली जाएगी। समझने बात को? उस दायरे को वसी करो, आपस में इत्तिहाद बना करके रहो, एक दूसरे से कीना कपट बुग़्ज़ अदावत को खत्म करो। ये चंद रोजा जिंदगी है, न जाने कैसे कैसे लोग दुनिया से चले गए, ऐसे लोग दुनिया से चले गए जो ये सोचते थे कि हम कभी नहीं जाएंगे।